یہ یاد نہیں رہتا. کتنوں کو یاد رہے گا کہ حساب کتاب ہے؟ یاد نہیں رہتا. جب انسان کسی ڈرامے میں جاتا ہے یعنی کسی سچویشن میں آتا ہے اس کے دماغ سے نکل جاتا ہے کہ مرنا ہے. کاش کو ایسا کام کر لیں جس سے آپ کو اور مجھے یہ یاد رہے کہ مرنا ہے. تو مثال کے طور پر کیا کریں؟ ایک دو باتیں میں آپ کی خدمت میں شروع میں عرض کر چکا ہوں. درود توجہ سے بھیجیں. نماز کے اللہم صل علی محمد آل محمد وعجل فرج. رکوع اور سجدے کے اندر رکوع اور سجدے کے اندر درود بھیجیں. میں اس لیے دہرا رہا ہوں تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ مولانا عمل کی بات کیا ہوئی، رزلٹ کیا نکلا، وہ بتا رہا ہوں. تیسری بات، یہ کیسے یاد رکھیں کہ مرنا ہے؟ تو مثال کے طور پر کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، کچھ دعائیں یاد کر لیتے ہیں جن کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ مرنا ہے. مثلا قنوت کے اندر ایک دعا شہید مطہری نے بھی اپنی کتاب کے اندر ذکر کی، اللہم ارزقنی التجافی عن دار الغرور والانابۃ الی دار الخلود والاستعداد للموت قبل حلول الفوت. آخری جملہ بڑا عجیب ہے، موت کی تیاری دے دے موت آنے سے پہلے. یہ بڑی عجیب چیز ہے. کاش کوئی ہمیں یہ یاد دلاتا رہے کہ تمہیں مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنی. جب موت آتا ہے پھر تیاری ہو سکتی ہے موت آنے کے بعد؟ نہیں، موت آنے کے بعد تو ختم ہو گیا. یہ تیاری موت سے پہلے ہونی ہے، یہ ہمیں یاد نہیں رہتا. تو مثلا بعض لوگ کیا کرتے ہیں، کوئی دعا ایسی سیکھ لیتے ہیں، یا مثلا ایک دعا ہے اللہم انی اسألک التوبۃ قبل الموت والراحۃ عند الموت والمغفرۃ بعد الموت والعفو عند الحساب بجاہ نبیک وعطرتہ الاطہار. اس طرح کر کے دعائیں کہ خدایا میں تجھ سے مانگتا ہوں کہ مجھے تو توبہ دے دے موت سے پہلے، موت کے وقت راحت دے دے، موت کے بعد مغفرت دے دے. اس طرح ایک راستہ یہ ہے کہ بھئی ہم کوئی دعا ایسی سیکھ لیں جو ہمیں موت یاد دلا دے. صحیح، لیکن یہ سب باتیں کہنے کی ہوتی ہیں. ہم بہت ساری دعائیں پڑھتے رہتے ہیں، ان کے اوپر سوچتے بھی نہیں ہیں. درود سب سے اہم، اتنی اہم دعا بولتے ہیں توجہ نہیں دیتے. میں نے بھی عرض کیا آپ کی خدمت. تو یہ موت والی دعا بھی ایک دن خوب توجہ سے پڑھیں گے، دوسرے دن پڑھیں گے، پھر تیسرے دن بھول جائیں گے. تو ہم کیا کریں پھر؟ میرے ذہن میں ایک بات آتی ہے، کیسا ہو سکتا ہے کہ دن میں کوئی ایک وقت رکھوں جس میں میں یہ سوچوں کہ میری قبر شاید آج رات بن چکی ہو. آپ یہ وادی حسین جاتے ہوں گے نا، یہاں سے تھوڑا دور پڑتا ہے لیکن ظاہر جائیں گے آپ کہیں کوئی نہ کوئی دفن کرنے کے لیے. وہاں پہ پہلے سے قبریں بنی ہوئی ہوتی ہیں. کاش ہر رات سونے سے پہلے میں سوچوں شاید میری قبر بن چکی ہے. دھوکہ نہ دے مجھے یہ زندگی کہ نہیں بنی. آپ خود اپنے جسے کہتے ہیں نا دماغ کے اوپر بوجھ دے کر سوچیے گا، کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ آج رات میری قبر بن چکی ہو؟ کیا یہ ممکن نہیں کہ آج رات آپ کی قبر بنی بھی ہو؟ ممکن ہے یا نہیں ہے؟ یہ ہم کیوں بھول رہے ہیں؟ یہ جو ہم سے کہا جاتا ہے نا کہ بھائی قبرستان جاؤ، دعائیں کرو، تشییع جنازہ، یہ اس لیے کہ تم بار بار جا کر دیکھو کہ دیکھو یہ 25 سال میں مرا ہے، وہ 35 سال میں مرا ہے، وہ 50 سال میں مرا ہے، وہ 40 سال میں مرا ہے. ہر عمر میں لوگ مرے ہیں. کیوں بھول رہے ہو؟ طاقتور نہیں مرتے؟ کیوں بھول رہے ہو؟ تو میں اب چھوڑ دیتا ہوں آپ کے اوپر. آپ اپنی زندگی میں کوئی میکینزم بنا لیجئے، کوئی طریقہ بنا لیجئے جہاں پر دن کے کسی بھی وقت میں اپنے آپ کو ایک بات یاد دلائیے گا، دیکھو شاید قبر بنی ہوئی ہو. دھوکہ مت دو اپنے آپ کو، شاید قبر بنی ہوئی ہو. آپ کہیں گے میں ہر روز یہ کہوں گا نا پھر کچھ مہینے کے بعد میری طاقت ختم ہو جائے گی. تو قبرستان چلے جاؤ، کتبوں کے اوپر عمر پڑھو، کتنی عمر کے لوگ مر چکے ہیں. کوئی ایسی عمر میری اور آپ کی نہیں ہوگی جس میں بندہ نہ مرا ہو. سب میں مرے. جا کے دیکھو طاقتور مرے نہیں مرے، دولت مند مرے نہ مرے، شہرت والے مرے یا نہیں مرے، مرے یا نہیں مرے، سب مر گئے. میں زندہ رہوں گا کہاں سے؟ کاش ہمیں یہ یاد رہ جائے.
اکڑ ختم ہو جائے گی ہماری. ہم لوگوں کی زندگی میں ایک بہت بڑا مسئلہ اکڑ ہے. ہمارے اندر ایک عجیب ٹائپ کی ایک غرور ہے. کسی کے اندر علم کا ہے، کسی کے اندر پیسے کا ہے، کسی کے اندر خاندان کا ہے، کسی کے اندر دولت کا ہے، کسی کے اندر شہرت کا ہے، کسی کے پاس جاب کا. ہر انسان کے اندر شیطان نے ایک غرور ڈالا ہوا ہے. وہ غرور ٹوٹ جائے انسان بن جائیں گے ہم لوگ. یہ غرور نہیں ٹوٹتا، یہ ہمیشہ چلتا رہتا. اور انسان وہ ہے، بس میں آخری جملہ اس سلسلے میں عرض کر دوں، آپ کی زحمت تمام کروں. ہمارے پاس پتہ نہیں کتنی روایتیں ہیں کہ ایک انسان کا جب حساب کتاب خدا شروع کرے گا تو وہ دعا کرے گا. تھوڑی سی معذرت کے ساتھ اگر کوئی اس پیشے سے وابستہ ہے تو برا نہ سمجھے کہ میں برا کہہ رہا ہوں. دعا کرے گا کاش میں بھنگی ہوتا، کاش میں فقیر ہوتا، کاش میرے پاس کچھ نہ ہوتا. کیوں؟ یہ حساب نہ دینا پڑتا. یہاں تک کہ آیہ کریمہ کہتی ہے کہ بندہ کہے گا کاش میں خاک ہوتا، مٹی ہوتا. یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں مٹی ہوتا، میں انسان ہی نہ ہوتا، میں مٹی ہوتا تو بہتر تھا، اس مصیبت پہ تو نہ پھنستا. جتنی بھی طاقت ہمارے پاس ہے کہیں سے بھی آئی ہے، سب حساب ہے، سب سوال ہے. کہیں سے بھی آئی ہے، صحیح سے بھی تو تب بھی، غلط تو پھر مصیبت ہی مصیبت. جہاں سے بھی طاقت آئی ہے چاہے صحیح تب بھی سوال ہے. تو اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ قیامت میں جا کر خدا یعنی اس وقت کہیں گے کاش یہ سب نہ ملا ہوتا. کتنی روایتیں ہیں جو کہیں گی کہ عجیب ہے. ابھی کسی نے صبح میسج کیا یا پتہ نہیں کل میسج کیا تھا کہ مثلا ہمارے رشتے نہیں آتے تو آپ ہمیں کوئی راستہ بتائیں. تو میں نے لکھ کے بھیجا کہ بھائی جمعے کے دن ظہر سے پہلے نماز جعفر تیار پڑھیں، طریقہ یہاں دیکھیں. تو اس نے لکھ کے بھیجا کہ پڑھی تھی کوئی فائدہ نہیں ہوا، پڑھی تھی کوئی فائدہ نہیں ہوا. میں اس کو لکھ کے بھیجا فائدہ ہوا ہے جو آپ چاہ رہے تھے وہ نہیں ہوا ہے، فائدہ ہوا ہے جو میں اور تم چاہ رہے تھے وہ نہیں ہوا. جب ہم مریں گے نا تو ہمیں نظر آئے گا فائدہ تھا کیا. ابھی صرف ایک چیز فائدہ ہے، جو میں چاہ رہا ہوں وہ ہو جائے بس، باقی سب نقصان ہے. میرا دل چاہ رہا ہے یہ گاڑی میرے پاس ہو، بس یہ فائدہ ہے. میرا دل چاہ رہا ہے میرا نام چمکے، یہ فائدہ ہے. میرا دل چاہ رہا ہے میرے پاس یہ ہو، یہ فائدہ ہے. جب وہاں پہنچیں گے پتہ چلے گا ان میں سے کوئی فائدہ نہیں تھا، فائدہ کچھ اور تھا، وہ ہمیں چاہیے ہی نہیں تھا. تو جیسے اس نے لکھا نا کہ کوئی فائدہ نہیں ہوا، اس کو کیا پتا فائدہ کیا ہوتا. ہمارے پاس روایت ہے کہ مثلا ایک بندے کو بہت بڑا خدا اجر دے گا، بہت بڑا. تو فرشتوں سے پوچھے گا کہ میں نے اس اجر کے لیے یہ کام نہیں کیا، یہ کہاں سے مل گیا؟ تو فرشتوں سے کہے گا کہ میں نے یہ کام نہیں کیا تھا، یہ اجر کہاں سے مل گیا؟ تو فرشتے کہیں گے تم نے خدا سے کوئی دعا مانگی تھی جو اس نے اس وقت پوری نہیں کی تھی، اب یہ دیا ہے. تو فرشتوں سے وہ کہے گا کاش میری کوئی دعا پوری نہ ہوئی ہوتی، کاش میری کوئی دعا پوری نہ ہوئی ہوتی، یہ مجھے نصیب ہو جاتا. وہ کیسے مزے سے لکھ دیا کوئی فائدہ نہیں ہوا. یہ ہم لوگ ہیں، پاگل ہیں اس معاملے میں، پاگل ہیں، دنیا دیکھ رہے ہیں صرف. خدا کا نظام ہم پہ ہنستا ہے. یہ دیکھو کیا ہو گیا ہے.